کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آخرکار تحریک لبیک پاکستان کو خدا نے سرخرو کیا۔ ایک کڑے امتحان سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تجسس اور سسپنس سے بھرپور ایک ایسا حیرت کدہ جہاں انسان کی عقل سلیم بھی موقوف ہو جائے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری جنید احمد بغدادی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل پراسرار جہاں۔ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے آسیہ ملونہ کو 3 دن کے اندر رہا کر دیا، جبکہ آسیہ ملونہ گستاخی رسول کی مرتکب 9 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزا کاٹ رہی تھی اور موت کو قریب تر قریب دیکھتے ہوئے گنتی کے دن کاٹ رہی تھی، اور 2 بار سزائے موت پانے کے بعد حکومت کی نااہلی اور باہر کے ملکوں سے ڈالروں کی ڈیل اور کفار کو خوش کرنے کے لیے ثاقب نثار نے اپنا ایمان بیچتے ہوئے آسیہ ملونہ کو باعزت بری کر دیا، جس کی وجہ سے تحریک لبیک نے دھرنا دیا اور حکومت نے تحریک لبیک سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کی اور علماء کرام پہ کریک ڈاؤن کر کے جیلوں میں ڈال دیا تاکہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے میں آسانی ہو، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نرمی برتی جائے، انہیں باعزت بری کیا جائے، انہیں سہولیات فراہم کی جائیں۔ تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت ہے کہ جس نے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کے خلاف آواز بلند کی اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے 21 دن کے مشکل ترین سرد راتوں کے دھرنے میں قانون کی ترمیم کو واپس کرنے پر اور حکومت کو معافی مانگنے پر مجبور کیا، جس میں کئی سیاسی لیڈروں کو استعفیٰ دینے اور آئندہ ختم نبوت کے قانون سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کا بھی عہد لیا۔ آسیہ ملونہ کے کیس کی اپیل کو ثاقب نثار نے مسترد کر دیا اور اپنے فیصلے کو خدائی فیصلہ سمجھ کر ڈٹ گیا، لیکن خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پاکستان کے نئے چیف جسٹس کھوسہ صاحب نے 29 تاریخ کو آسیہ ملونہ کے کیس کی سماعت کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ ثاقب نثار کے فیصلے کے وقت حکومتی اداروں نے آسیہ ملونہ کے خلاف گواہوں کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا، جس کی وجہ سے آسیہ ملونہ کی رہائی کا پروانہ جاری کیا گیا۔ آسیہ ملونہ کے خلاف گواہان کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں صاف بتایا گیا ہے کہ ہمیں کمرہ عدالت میں جانے سے روک دیا گیا۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب پر دہشت گردی کے جو بلا وجہ مقدمات درج کروائے تھے ان کو باعزت بری کر دیا جائے گا، اور عنقریب ہمارے درمیان امیر المجاہد موجود ہوں گے۔ جبکہ کچھ عرصہ پہلے فواد چودھری نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ مانتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسیہ ملونہ کے معاملے میں چپ رہنے کی ڈیل، لیکن جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہو وہ کسی ڈیل کو نہیں مانتا، وہ صرف ایک ہی بات جانتا ہے کہ گستاخ رسول کا سر تن سے جدا۔ حکومت کو ایسے کیلے چرانے والے تو نظر آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے نظر نہیں آئے۔ مختلف پارٹیاں یہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ بھی حکومت کو نظر نہیں آئی۔ علماء کرام کی گرفتاری میں جو اصل کردار ہے وہ یہودی لابی کا ہے، جس کے نقش قدم پر پاکستان کی تمام سیاسی ادارے کام کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی دجالی اداروں سے حکم ملتا ہے اسے خدا کے حکم سے بھی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور اس حکم کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ خدا ہماری آرمی اور علماء کرام کو شاد و آباد رکھے، جس کی وجہ سے پاکستان پہ قبضہ
اور اسلام کو مٹانا ناممکن ہے۔ اے پاک وطن، تجھے میرا خدا یوں ہی قائم دائم شاد رکھے، آباد رکھے۔